کھڑے تھے, امیر المومنین بھی کھڑے تھے. تیری اماں نے اپنی چادر میں مجھے دانا کھلایا اور میرے کان میں کہا تھا, اے میرے بیٹے کے گھوڑے, اے مرتجز, کربلا میں میرے مظلوم بیٹے کو جسے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے, اسے تنہا نہ چھوڑنا. کہاں لے جائے گا؟ کہاں نجف لے جاؤں گا؟ کہاں مدینہ لے جاؤں گا؟ اگر بالکل بھی نہیں بن سکا, اور زہرا کی بیٹیاں خیموں کے دروازے پہ منتظر کھڑی ہے, لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اے ذوالجلال, نہ تیری غلطی سے اترا ہوں, نہ اپنی مرضی سے اترا ہوں, بلکہ نانا کی امت نے اتارا ہے. اور میں کہوں گا, اے مظلوم کربلا زین سے تو اتر گیا, لیکن بہت وقت لگا زمین پہ آنے تک. میرے مولا تیروں پہ سوار, میں کہوں گا زہرا تیرے بچوں کا ماتم, آئے زہرا تیرے ایک بیٹے کے جنازے پہ تیر اور دوسرے بیٹے کا جنازہ تیروں پر. عزیزان محترم, یہ وہ وقت بھی آیا کہ یہ گھوڑا امانت امامت لے کر الزلیمہ کہہ کر آئے ظلم کا آسمان زمین پہ آگے گرا. ابو عبداللہ کو شہید کر دیا گیا. مظلوم کربلا کی بیٹیوں, مظلوم کربلا کی بہنوں کے پاس آیا اور کہا, سکینہ نے ایک بیان کیا, میرے بابا کے گھوڑے یہ تو بتا دے, آئے سو کے یابی ہم کو دلات شانہ, کیا میرے بابا کے گھوڑے یہ بتا دے میرے بابا نے پانی پیا یا تیسا ہی میرا بابا شہید ہو گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها باسمك العظيم الأعظم العز جل اكرم يا اللہ. مالک کائنات, ان روتی ہوئی آنکھوں کو اس دن نہ رلانا جب ساری آنکھیں روئیں گی. روایت میں ہے کہ قیامت کے دن 3 آنکھیں نہیں روئیں گی, ایک جو سید الشہداء کے غم میں روئی, ایک جو خوف خدا سے روئی, اور ایک آنکھ جو جاگتی ہے حکومت اسلامی کی باؤنڈریز کو محفوظ رکھنے کے لیے. خداوندہ, یہ رونے والے کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے, کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے, صرف اور صرف تیرے چاہنے والوں پر روتے ہیں, اور جسے تو چاہتا ہے ان پر روتے ہیں. ظلم کی انتہا کو یاد کر کے روتے ہیں, شہادت کو نہیں. اس لیے کہ زین العباد سے بھی جب پوچھا گیا تھا کہ اے امام, شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, میرے مولا نے کہا تو نے میرے جگر کے ٹکڑے کر دیے. شہادت تو ہمارا ورثہ ہے, پر ہماری ماؤں بہنوں کو ننگے سر بازاروں اور درباروں میں پھرایا جانا بھی ہمارا ورثہ ہے. مولا کائنات, ان روتی آنکھوں پر رحم و کرم کی بارشیں فرما, ان تمام مومنین کی حاجات شرعیہ دینی ہو یا دنیاوی پوری فرما. مالک کائنات, جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما, جنہیں تو نے عطا فرمائی ہے طول عمر کے ساتھ نیک اور صالح بنا. مالک کائنات, جو بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی کی خبر دے. مالک کائنات, امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف, منتقم آل محمد, جو کربلا کے انتقام لینے والے ہیں, ان کا جلد ظہور فرما. اور ہمارے رزق میں ان کی زیارت لکھتے ہوئے ہماری درخواست ہے اور دعا ہے, مالک ہمارے رزق میں یہ بات بھی لکھ دے کہ اگر وہ آئیں, اور یقیناً آئیں گے, تو ان کے ساتھ جو کربلا کا اصلی ذاکر ہے امام زمانہ, ان کے ساتھ ہم جائیں کربلا, اور وہ مجلس پڑھیں, اور ہم دل کھول کر گریہ کر کے زہرا کے زخموں کا مرہم بیان کا پیش کریں. یہ میں دعا کے بعد ایک واقعہ آپ کو سنا دوں کہ یہ مذاق نہیں ہے رونا. یہ کتنے لکی لوگ ہیں آپ کہ زہرا کا رومال چیپ نہیں ہے, عام نہیں ہے, معمولی نہیں ہے. وہ حور جیسی شخصیت سر کٹوائے تو ملتا ہے,
عباس جیسا دلاور بازو کٹوائے تو ملتا ہے، اور آپ کو تو مفت میں مل رہا ہے. ادھر آپ کا قطرہ آنکھوں سے ٹپکا، ادھر زہرا نے یہ رومال پیش کر دیا. اور روایت میں موجود ہے کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن یہ زہرا کے رومال میں جو قطرات آپ کے محفوظ ہیں یہ مٹنے والے، خشک ہونے والے نہیں ہیں. اور اس دن کا اجر پتہ چلے گا جب قیامت کے دن ہمارا دامن اعمال خالی ہوگا اور پلڑا اعمال اٹھ جائے گا. تو یہ آقا زادی کریمہ ابن کریمہ یہ آ کے اپنا وہ رومال آپ کے آنسوؤں والا اس پلڑے میں رکھے گی، پلڑا جھک جائے گا. جس نے یہ وعدہ کیا ہے وہ اپنا وعدہ نہیں توڑتی، اس لیے کہ اس نے کہا تھا اے بابا اگر وہ میرے بچوں کو روئیں گے تو تیری زہرا بھی پھر وعدہ کر دیا ہے مالک اس وقت تک تیری جنت میں یہ زہرا قدم نہیں رکھنے والی جب تک میرے بچوں کو رونے والے پہلے نہ جائیں. تو عزیزان محترم میرے استاد سنایا کرتے تھے یہ 5 دن کلاسیں ہوتی ہیں قوم میں، ہفتہ اتوار سوموار منگل، یہ 4 کلاسیں، اور 5ویں دن آدھا وقت جو ہے وہ مجلس پڑھتے تھے. اب مرحوم ہو گئے، خدا ان کی قبر کو بھی منور فرمائے. وہ ارشاد فرماتے تھے کہ مجھے آقا زادی کی زیارت ہوئی ہے کل، تو آقا زادی نے پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور رو رہی ہیں. تو میں نے پوچھا کہ پیغمبر کی بیٹی کیا ہم کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں؟ تو آقا زادی نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ مجلس پڑھتے تھے نا میرے بچوں کی، کچھ وقت ہوا ہے کہ تو نے اپنے درس میں مجلس پڑھنا بند کر دی ہے، تو جب مجلسیں کم ہو جاتی ہیں نا تو میرے یہ زخم ابھر کے باہر آ جاتے ہیں. کہا گزادی پھر فرمائیے میں کیا کروں؟ کہا کل روزے بدھ ہے نا، کل آپ کا آخری درس ہے، مجلس پڑھو. تو مجلس پڑھی اور دل کھول کے ہم لوگوں نے گریہ کیا. تو پھر سیٹرڈے کو جب درس کے لیے آئے تو ممبر پر بیٹھتے ہی رونے لگے. کہنے لگے گزشتہ رات کو بھی زیارت ہوئی، کہا کہ بہت آرام ہے. کہا کہ تم نے مجلس پڑھی اور تیرے شاگردوں نے میرے بچوں پہ آنسو بہائے، وہ آنسو میرے زخموں کی دوا بن جاتے. خدا مندہ اس کمیونٹی کو آباد و شاد رکھ اور ان کو اتفاق اور اتحاد کی برکت سے مالا مال فرما دے. ہماری مستورات کو بھی جو فلیگ آف اسلام اٹھائے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو بعض اوقات دوسرے لباسوں میں چلے جاتے ہیں، سر ننگے ہو جاتے ہیں، پینٹ کوٹ میں چلے جاتے ہیں، پر اصل میں زہرا کی اور ثانی زہرا کی فالورز یہ ہیں کہ دنیا کے کسی حصے میں جائیں. مجھے یاد ہے 15-20 سال جب ہم یہاں سے پہلے گزرتے تھے تو ایئرپورٹ پہ بھی جب کہیں کوئی پردے دار مستور مل جاتی تو میں دور سے دوڑ کے آتا تھا صرف سلام کرنے کے لیے، ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا کہ پہلے یہ کوئی اپنے ذہن میں یہ نہ لائیے گا کہ مجھے کچھ کام ہے آپ سے، صرف میں آپ کی عظمت کو سلام کرنے کے لیے. مجھے زینب یاد آ گئی ہے، اپنی چادر دے کے تیرے سر پہ چادر دے دی، اور کتنی مجاہدہ ہے، کتنی بہادر خاتون ہے کہ ان دیار کفر میں بھی آپ نے زینب کا یہ جھنڈا اور فلیگ اپنے سر پہ رکھ کے بتا دیا کہ میری آئیڈینٹیٹی یہ ہے. خدا بندہ ان ہماری مستورات کو ہمیشہ آباد و شاد رکھ، ان کے تمام مسائل حل فرما. اور خدا بندہ جن لوگوں نے ہمارے ذمے لگائی ہیں دعائیں، تو سیاہکار ہیں، گناہگار ہیں، تو جانتا ہے. کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کہ اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے ہم کیا ہیں تو سلام دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. مالک تو ستار العیوب ہے،
تو تو جانتا ہے علیم بذات الصدور ہے، جہاں جہاں شیعیان حیدر کرار بستے ہیں ان کی حفاظت فرما، مخصوصاً پاکستان میں، اور یہ 40 کا دن خیر خیریت سے گزار، اور دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اور عزاداران مظلوم کربلا کی خود حفاظت فرما، اس لیے کہ ہم تیرے چاہنے والوں کو اور تیرے محبوبوں کے اس بزنس پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ یہ کٹ سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے، اس لیے کہ آپ کے اور میرے امام نے یہی فرمایا تھا۔ 114 خطبے ہیں امام حسین علیہ السلام کے، مدینہ سے لے کے کربلا تک، ان میں سے ایک خطبہ یہ ہے، انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ میں حسین کی نگاہ میں حق کے راستے پہ چلتے ہوئے، حق کا دفاع کرتے ہوئے، اپنے اصولوں پر چلتے ہوئے مر جانا سعادت ہے، اور ظالمین کے سامنے جھک کر زندہ رہنا بے غیرتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور میرے امام نے ایک اور خطبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ لا یبایع مثلی مثل یزید، یہ نہیں کہا تھا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کرتا، نہیں، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا، اس کے سامنے نہیں جھکتا، اس لیے کہ بتا دیا کہ نہ میرے بابا نے بیعت کی تھی، نہ میرے بھیا نے بیعت کی تھی، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میرے باقی اولاد کرے گی، اور اولاد تو کیا، میرے مجھ جیسے جو بھی ہوں گے، اس جیسا جو بھی ہوگا، ان کے ساتھ بالکل کمپرومائز نہیں ہو سکتی۔ جو سینکڑوں سالوں سے بات چلی آ رہی ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پر یہ کیسے وہ بھول سکتے ہیں، جتنا کہ دبا دیں گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ خدا بندہ ان جلوسوں کی، اس عزاداری کی خود حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماتم کرنا تو جاؤ سے